ہمارا سبق ہے جی، رسالت کل مکمل ہو گیا تھا۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، نور سے پیدا کیا گیا ہے، توالد اور تناسل کا ان میں سلسلہ نہیں ہے، بچے نہیں ان کے پیدا ہوتے ہیں، شادی بیاہ کا سسٹم ان میں نر اور مادہ سے بھی پاک ہے، لطیف جسم والے ہیں، مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں، کوئی فرشتہ کسی کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، سب اللہ کے محتاج ہیں۔ فرشتوں میں بھی مراتب ہیں، بعض فرشتے دوسروں سے افضل بھی ہیں۔ سب سے زیادہ مقرب 4 فرشتے ہیں، جن میں پہلا نمبر ہے حضرت جبریل علیہ السلام کا۔ یہ بہت زیادہ طاقتور، امانت دار، مکرم، ہر زمانے میں نبیوں کے پاس وحی لایا کرتے تھے۔ دوسرے نمبر پہ ہے حضرت میکائیل علیہ السلام۔ ان کے ذمے بارش برسانے کا نظام، غلہ اگانے کا نظم اور مخلوق کو روزی پہنچانے کا جو پورا نظام اور سسٹم ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ رکھا ہوا ہے۔ تیسرے نمبر پہ حضرت اسرافیل، یہ قیامت کے دن سور پھونکیں گے، 2 بار سور پھونکیں گے۔ سب سے پہلے جب سور پھونکیں گے اس کی اتنی شدت ہوگی کہ ساری مخلوق فنا ہو جائے گی، جتنے بھی جاندار اس دنیا میں اس وقت موجود ہوں گے سب پر موت طاری ہو جائے گی، سوائے اللہ کی ذات کے اور فرشتوں کے اور کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ پھر ایک عرصے کے بعد دوسرا سور پھونکیں گے، اس کے بعد سب لوگ وہ زندہ ہو جائیں گے، قبروں والے قبروں سے نکل آئیں گے اور محشر کی طرف سب کیا ہوں گے، چل پڑیں گے۔ چوتھے نمبر پہ حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ کہتے ہیں کہ اسرائیل یہ نام حدیث سے تو ثابت نہیں، اسرائیلی روایات سے ملتا ہے، واللہ اعلم۔ یہ مخلوق کی جان نکالنے پر مقرر ہیں اور پورے ٹائم پہ آتے ہیں، مقرر وقت پہ پہنچتے ہیں، کبھی آگے پیچھے نہیں ہوتے۔ اور ان کے ماتحت کہتے ہیں کہ روح نکالنے والے تو صرف حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں، لیکن روح قبض کرنے کے بعد پھر جنت اور جہنم کے ملائکہ آ جاتے ہیں، جنتیوں کی روحیں جنت والوں کو پکڑا دیتے ہیں اور جہنمیوں کی روحیں وہ جہنم والوں کو پکڑا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے مختلف کاموں پر مقرر ہیں اور وہ ان کاموں کو بجا لاتے ہیں، کسی کام میں اللہ تعالیٰ کی وہ نافرمانی نہیں کرتے۔ بعض فرشتے انسانوں کے نامہ اعمال لکھنے پر مامور ہیں، بعض فرشتے انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں، بعض فرشتے دن رات اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید میں مصروف ہیں، اور بعض فرشتے اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے، اور بعض فرشتے اللہ تعالیٰ کے عرش کے ارد گرد صف بستہ کھڑے ہیں، اور بعض فرشتے وہ جنت کے خازن ہیں، جنت کی حفاظت پہ مامور ہیں، اس کا پورا نظم، اور بعض فرشتے وہ جہنم کے خازن ہیں۔ بعض فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، کہتے ہیں خانہ کعبہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک بیت المعمور بنایا ہوا ہے، فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ اور بعض فرشتوں کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جب مسلمان دعا کرے، مومن دعا کرے، ان کی دعاؤں پہ آمین کرو، وہ مومنین کی دعاؤں پہ ان کی ڈیوٹی یہ ہے آمین کہنا۔ آمین کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ ایسے ہی کر دو، یا آمین بمعنی استجب، یا اللہ قبول فرما لیجیے۔ اس سے معلوم یہ ہو کہ جب دعا مانگی جائے تو آمین بھی کہنا چاہیے۔ اور بعض فرشتے اللہ تعالیٰ نے وہ مسلمانوں کی مدد اور نصرت کے لیے آسمانوں سے اتارتے ہیں، جیسے جہاد کے موقع پر غزوہ بدر میں، احد میں اور بڑے بڑے مارکوں میں یہ فرشتوں کا اترنا صحیح احادیث سے کیا ہے جی، ثابت ہے۔ بعض فرشتے وہ نافرمان لوگوں پر عذاب اتارنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ زمین پر بھیجتے ہیں۔ بعض فرشتے جنت میں جنتیوں کی خدمت میں مصروف ہوں گے، اور بعض فرشتے جہنم میں جہنمیوں کو طرح طرح کی وہ سزائیں دینے پر کیا ہوں گے جی، مامور ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ ایسے فرشتے 19 ہیں جو سزا دینے والے ہیں، بڑے بڑے جو فرشتے ہیں ان کے وہاں تک پوری جماعت ہوگی۔ 19 کہتے ہیں کہ بڑے بڑے فرشتے ہیں
उनमें से बाज़ों के नाम कुरान में भी आए हैं। वनादौ या मालिकु लियक़ज़ी अलैना रब्बुक क़ाल इन्नकुम माकिसून, कुरान में है सूरह ज़ुख़रुफ़ में गालिबन, कि वो जहन्नमी कहेंगे वनादौ या मालिक, ए मालिक, मालिक ये जहन्नमी दारोगे का नाम होगा, उसको पुकारेंगे और अपने रब से कह दे हम पे मौत तारी कर दे। लियक़ज़ी अलैना रब्बुक, कि हम पे क्या तारी कर दे, मौत तारी कर दे। आगे से वो क्या कहेगा दारोगा, इन्नकुम माकिसून, तुम इसी हाल में रहोगे, मौत नहीं अब आएगी। तमाम फरिश्तों पर ईमान लाना ज़रूरी है। इनकी हतमी तादाद, फरिश्ते कितने हैं इनकी हतमी तादाद हमें मालूम नहीं। जितने भी फरिश्ते हैं अल्लाह के, हम सब पर क्या रखते हैं जी, ईमान रखते हैं। मौलाना साहब अगर फरिश्तों पर ईमान नहीं रखता, किसी पे मतलब नेम में को मांगता, किसी को नहीं मानता, तो उसके बारे में जी, फरिश्तों को कोई नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता, दार इस्लाम से खारिज हो जाएगा। कह रहे हैं मेल में इनको मानता है, बाकी को नहीं मानता। जी, सब फरिश्तों पर जी, बगैर किसी अदद की ताजीन के, बगैर किसी अदद की, ये भी ना कहे कि मैं 10 को मानता हूँ, इसमें भी इनकार है। सब फरिश्तों पर ईमान लाना, जितने भी हैं उन पर ईमान लाना ये ज़रूरी है। फरिश्तों के बारे में मुशरिकीन मक्का का एक अकीदा था कि ये अल्लाह ताला की बेटियां हैं। अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में इस अकीदे की तरदीद की है और जा बजा की है। वयजअलून लिल्लाहिल बनात, कि अल्लाह के लिए बेटियां ये साबित करते हैं, फरिश्तों को बनाते हैं। सुब्हानहु वलहुम मा यश्तहून, लेकिन वो ज़ात इससे क्या है जी, पाक है। एक जगह अल्लाह कहते हैं, बड़ी अजीब इंसाफ की बात है, अपने लिए औलाद चाहते हो, बच्चे चाहते हो, और मेरे लिए क्या मुंतखब करते हो, बेटियां बनाते हो। ये तो इंसाफ के तकाज़े के भी क्या है जी, खिलाफ है। अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए।